لیزینس یہ ایک ایسا ناسور ہے کہ اگر یہ ریلیشن شپ میں آ جائے نا تو یہ ریلیشن شپ کو بہت ڈیمیج کر سکتا ہے، کل کر سکتا ہے آپ کے ریلیشن شپ کو۔ میرڈ لائف ہماری زندگیوں کا ایک ایسا فیز ہوتا ہے جس میں ہمیں ایک میرڈ لائف ہماری زندگیوں کا ایک ایسا فیز ہوتا ہے جس میں ہم ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں، جس میں ہم خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں، سیٹسفیکشن ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فیز جو ہوتا ہے نا وہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے۔ ہمیں بہت سارے ظاہر ہے ہم ایک انسان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنی پوری لائف اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اپنا آپ شیئر کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو کہیں نہ کہیں چیلنجنگ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایک انسان انڈیویجولی اپنی پرسنل گروتھ پہ کام نہیں کرتا، اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام نہیں کرتا، اپنی عادتوں پہ کام نہیں کرتا، ظاہر ہے وہ پرابلمس کریٹ کرے گا اپنے پارٹنر کی لائف میں بھی۔ وہ اپنے ریلیشن شپ کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرے گا، اور اس کو پورا وہی کر سکتا ہے جو کہ اپنی زندگی کو لے کے بہت سیریس ہوتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں انسان کو شادی سے پہلے جب وہ سنگل ہوتا ہے تو اس کو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام ضرور کرنا چاہیے، اپنی پرسنل گروتھ پہ، اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام ضرور کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جب وہ ایک دوسرے شخص کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ ایک فلفلنگ لائف کو گزار سکے، وہ دونوں مل کے اپنی خوشیوں کو مزید دوبالا کر سکیں۔ کیونکہ آپ نے ساتھ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی عادتیں شیئر کرنی ہے، اپنی پوری زندگی شیئر کرنی ہے۔ ظاہر جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا وہ ایک ٹیم کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ دونوں ایک ٹیم بن جاتے ہیں جب وہ دونوں شادی کرتے ہیں آپس میں، جب ان کے درمیان بونڈ ہوتا ہے تو وہ ایک ٹیم بن جاتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی سستی دکھاتا ہے نا تو تعلقات میں بگاڑ لازمی آتا ہے۔ مان لیں مثال کے طور پہ ایک کمپنی میں کچھ لوگوں پہ مشتمل ایک ٹیم ہوتی ہے، تو اس ٹیم کے کچھ لوگ جو ہیں، کچھ افراد جو ہیں وہ سستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہر وقت لیزینس شو کرتے ہیں، وہ اپنے کام کو لے کے سیریس ہی نہیں ہوتے، اپنے پورے ٹاسک کو لے کے سیریس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں اس کمپنی کا کیا حال ہوگا؟ وہ کمپنی لاس میں جائے گی کہ کیا وہ کمپنی ترقی کرے گی؟ ظاہر ہے وہ کمپنی لاس میں جانا شروع ہو جائے گی، اس پہ زوال آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آپ کی میرڈ لائف میں بھی اگر دونوں میں سے کوئی ایک فرد یا دونوں ہی سست ہیں، لیزینس شو کرتے ہیں، تو یہ لیزینس جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کو کھا جائے گی۔ اب اس لیزینس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مختلف سینیریوز ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ہسبینڈ جاب کرتے ہیں یا بزنس ان کا، یعنی کہ وہ گھر سے باہر سارا دن ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے کما کے لا رہے ہیں، آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ کی وانٹس کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن آپ گھر میں جو ہے وہ سارا ٹائم سکرولنگ کر رہی ہیں، یا آپ جو ہے گھر کو آپ نے گندا رکھا ہوا ہے، یا ان کے لیے ٹائم پہ کھانا ریڈی نہیں کرتی ہیں، یا ان کے ٹائم پہ ان کی نیڈس کو پورا نہیں کرتی، تو ظاہر ہے وہ سستی کی وجہ سے نہیں کر رہی نا۔ تو یہ چیز جو ہے دونوں کے درمیان ایک فرسٹریشن کو پیدا کرے گی، کیونکہ آپ خود بھی فرسٹریٹ ہو جائیں گی اور اپنے پارٹنر کی لائف میں بھی فرسٹریشن پیدا کریں گی، ریسنٹمنٹ پیدا کریں گی، آپ دونوں کے درمیان جھگڑے ہوں گے، آرگومنٹس ہوں گے، جو مزید جو ہے اس چیز کو خرابی کی طرف لے کے جائیں گے آپ کے تعلق کو۔ ہمیشہ اپنے تعلق میں نا کاموں کو ایکولی ڈیوائڈ کیا کریں۔ اگر ایک گھر رہتا ہے اور ایک گھر سے باہر رہتا ہے تو ایک بندہ جو ہے وہ گھر کے اندر کے کاموں کو سارا مینج کرے، اور ایک بندہ گھر کے باہر کے کاموں کو مینج کرے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی دونوں جاب کرتے ہیں، جو کہ آج کے دور میں یہ چیز بہت کامن ہے کہ میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں، دونوں گھر کی اخراجات کو، ایکسپینسز کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، دونوں اپنے گولز کو پورا کر رہے ہوتے ہیں گھر کے باہر رہ کے، تو اس میں دونوں کی یہ رسپانسبلٹی ہے، دونوں اپنے گھر کے کاموں کو ایکولی ڈیوائڈ کریں، یا تو اوور آل جو ان کے کام ہے وہ ایکولی ڈیوائڈ کریں۔ جو عورت کے ذمہ کام ہے، جو عورت ایک اچھے سے جن کاموں کو سر انجام دے سکتی ہے، عورت ان کو پوری دل جمعی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ایفرٹس کے ساتھ، فوکس کے ساتھ ان کاموں کو کرے، اس طرح سستی نہ دکھائے۔ اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ آپ کی بیوی اگر جاب کریے تو لازمی طور پہ میں یہ مردوں کو ضرور کہوں گی کہ اپنی بیویوں کا ہاتھ ضرور بٹایا کریں، ان کے کاموں کو ضرور بانٹا کریں اگر وہ بھی باہر جاب کرتی ہے۔ آپ دونوں اگر جاب کریں تو مردوں کو تو یہ لازمی میں انکریج کروں گی۔ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں، بیوی بھی جاب کر رہی ہے، مرد بھی جاب کر رہا ہے، لیکن بیوی گھر آ کے بیچاری بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے، اس نے گھر کا کھانا بھی بنانا ہے، گھر کے باقی کام بھی کرنے ہیں۔ یہ چیز جو ہے عورت کو فرسٹریٹ کرتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ اس لیول تک، اس بونڈ کو قائم نہیں کر سکے گی۔
پھر آپ کے درمیان جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، ریسنٹمنٹ آئے گی. یہ سب چیزیں فردر لیڈ کس چیز کو کریں گی؟ آپ کی ایک میرج لائف کو ڈسٹروائے کریں گی. اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار کرنے میں بہت سیریس ہیں، تو آپ کو اپنی لیزینس ختم کرنی پڑے گی، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. اسی طرح ایک اور سینیریو یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ایموشنل لیزینس. میاں بیوی میں جب ایموشنل لیزینس آ جاتی ہے نا، تو تعلق بہت زیادہ، آپ یہ کہہ لیں، سوکھا سا ہو جاتا ہے. اس میں کوئی جان نہیں رہتے اس تعلق کے اندر. یعنی کہ آپ کے درمیان کوئی ایموشنل کنیکشن نہیں ہے. جو آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹڈ نہیں ہیں، ان فیلنگس کو شیئر نہیں کر رہے جن کو آپ کو کرنا چاہیے، آپ اپریسیشن شو نہیں کر رہے ہیں، تو یعنی کہ آپ سستی دکھا رہے ہیں اس میں. مثال کے طور پہ ایک وائف اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ نہیں کرتی اس کے کاموں پہ، اسی طرح ایک ہسبینڈ بھی اپنے وائف کو اپریشیٹ نہیں کرتا اس کے ان تمام کاموں پہ جو وہ کرتی ہے. تو وہ ظاہر ہے اس کی موٹیویشن ختم ہو جائے گی ان کاموں کو کرنے کے لیے، وہ سست ہو جائے گی، وہ کام کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. تو یہ ذرا سے اچھے دو بول، اپریسیشن کے دو بول آپ کی ایموشنل انٹیمیسی کو بڑھا دیں گے. یعنی کہ آپ وہاں پہ ایموشنل لیزینس نہیں ہوگی. آپ ایموشنل لیزینس کو ختم کرتے ہوئے جو ہے وہ فلی طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے پارٹنر کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح مرد جو ہیں وہ کام سے آنے کے بعد لازمی اپنے وائف کے ساتھ ٹائم ضرور، کوالٹی ٹائم ضرور. اسی طرح مرد بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ کوالٹی ٹائم ضرور سپینڈ کیا کریں. جو مرد کام سے آنے کے بعد اپنے موبائلوں میں گھس جاتے ہیں، اپنی فیملی کو، اپنی وائف کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ نہیں کرتے ہیں، وہ بہت ناانصافی کرتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ. تو مردوں کو چاہیے کہ لازمی طور پہ موبائل کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنی وائف کے ساتھ باتیں کیا کریں، ان سے سارے دن کا حال احوال پوچھا کریں، ان سے پوچھا کریں وہ آج کیسا محسوس کر رہی ہیں، آج انہوں نے سارا دن کیا کیا کیا. ٹھیک ہے، ان سب چھوٹی چھوٹی، یہ ظاہر تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں، لیکن اگر آپ ان پہ دھیان دیں گے نا اور اپنی سستی کو ختم کرتے ہوئے عمل کریں گے اس چیز پہ، تو لازمی طور پہ آپ کا تعلق خوشگوار ہوگا. اسی طرح آپ دونوں کے درمیان مسئلہ چل رہا ہے اور آپ ان کو مسلسل نظر انداز کریں صرف سستی کی وجہ سے، لیزینس کی وجہ سے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ وقتاً فوقتاً مزید ریسنٹمنٹ میں تبدیل ہوتی جائے گی. آپ دونوں میں اتنی ناراضگی آتی جائے گی، اتنی دوریاں آتی چلی جائیں گی کہ وہ ایموشنل بانڈ تو بالکل ویک ہو جائے گا، اور پھر تعلق میں ظاہر ہے کبھی بھی خوشگواری نہیں آئے گی. تو ایموشنل لیزینس کو ختم کرنا بہت حد تک ضروری ہے. اسی طرح ایک سیناریو یہ ہے کہ میاں بیوی جب اپنی ہائیجین کا خیال نہیں کرتے، اپنی پرسنل گرومنگ کو لے کر لیزینس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دونوں میں ایک دوسرے کے لیے دلکشی محسوس کبھی بھی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی اگر آپ اپنی ہائیجین کو لے کے، اپنی پرسنل گرومنگ کو لے کے سست رہتے ہیں. کیونکہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے نا، یعنی کہ نیولی ویڈ کپل ہوتا ہے، وہ سٹارٹنگ میں تو بہت زیادہ اپنا خیال رکھتا ہے. یعنی کہ عورتیں کچھ مہینے تو بہت زیادہ بنتی سنورتی ہیں اور اپنی ہائیجین کا خیال رکھتی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً وہ اس چیز کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ سامنے والا میرا پارٹنر جو ہے وہ مجھے اس چیز پہ روک نہیں رہا، ڈوک نہیں رہا، وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں. تو اپنی ہائیجین کا خیال ضرور رکھیں، ٹھیک ہے، اپنی پرسنل گرومنگ پہ لازمی طور پہ دھیان دیں. یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ اس میں سستی دکھائیں گی نا تو آپ کا ساری اوور آل جو امیج ہے نا، ساری زندگی کا امیج اسی طرح بچ جائے گا. میاں بیوی کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضرور ایفرٹ کیا کریں، ایک دوسرے کو خوبصورت دکھنے میں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو پیارا دکھنے میں ضرور ایفرٹ کیا کریں. اس معاملے میں سستی دکھانا چھوڑ دیں. خاص طور پہ میں عورتوں کی یہ بات کروں گی کہ عورتیں جو ہیں وہ بچوں میں اتنا مصروف ہو جاتی ہیں کہ انہیں اپنا ہوش ہی نہیں رہتا، وہ خود سے محبت ہی نہیں کر پاتی ہیں. تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر لازمی طور پہ دھیان دیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف شادی کے شروع میں ہی آپ تیار ہوں، آپ بعد میں بھی جب آپ کے بچے ہونا ہے، جب آپ اپنی زندگی میں شادی کو کچھ سال گزر جائیں، تو لازمی طور پہ آپ چاہے ڈیلی بیسس پہ نہ خود کو بہت زیادہ تیار کریں، لیکن ویک میں 3 سے 4 دن ایسے رکھا کریں، 3 دن لازمی طور پہ ایسے رکھا کریں جس میں آپ خود کو بہت زیادہ پریزنٹیبل اپنے شوہر کے سامنے دکھ رہی ہیں، آپ
میک اپ کرتی ہیں، آپ اپنی اچھی جویلری کیری کرتی ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ نیٹ اینڈ کلین ڈریس لازمی پہنا کریں، اپنے بالوں کو ہمیشہ آپ بنا سنوار کے رکھا کریں، اپنی اسکن کیئر کیا کریں، اپنی باڈی کیئر کیا کریں، یہ چیزیں کرنا لازمی ہے۔ اب یہاں پہ میں ایسی کچھ پریکٹیکل ٹپس شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کے ریلیشن شپ میں لیزینس کو بالکل ختم کر دیں گی، اور آپ کی میرڈ لائف میں اگر لیزینس ختم ہو گئی تو جان لیں کہ آپ کی لائف جو ہے میرڈ لائف ضرور فلرش کرے گی۔ نمبر 1 پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے، کریٹ اے ڈیلی روٹین۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے اپنی لائف میں جو ہے وہ ڈیلی روٹین شیئر کیا کریں۔ دیکھیں، میاں بیوی کو چاہیے کہ شادی کے بعد بھی آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام رکنا نہیں چاہیے، بلکہ مزید اچھا ہو جانا چاہیے۔ یعنی کہ آپ پرسنلی خود کو امپروو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سیلف امپروومنٹ کی جرنی میں خود کو ایڈ کر رہے ہیں، آپ اپنی لائف میں کنسسٹنٹ ہیں، اپنی ڈیلی ہیبٹس، ایسی ہیبٹس کو اپنائیں جس میں آپ کنسسٹنٹ رہیں۔ ظاہر ہے اچھی عادتوں میں کنسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے شادی شدہ زندگی میں۔ اسی طرح ڈسپلن کے ساتھ چلیں، ٹائم کو اچھے سے مینیج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اپنے ایموشنز کو اچھے سے مینیج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو لازمی طور پہ یہاں میں بات کر رہی ہوں، اپنی ڈیلی روٹین ایک کریٹ لازمی کریں۔ جب آپ ایک روٹین کریٹ کرتے ہیں نا پراپر، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں نے یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ ٹائم میرا اس کام کے لیے مخصوص ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ رہتی ہے تھرو آؤٹ دا ڈے، اور پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سارا دن کے کام کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے اپنے پارٹنر کے پاس جانا ہے، اور اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنی ہے، اپنی روٹین شیئر کرنی ہے، اپنی زندگی کی بہت ساری ڈیپ ڈسکشنز کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایک کوالٹی ٹائم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے، فن کرنا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ڈیلی روٹین لازمی کریٹ کری، یہ چیز آپ کی میریڈ لائف میں لیزینس کو تو ختم کرتی ہی ہے، ساتھ آپ کے مینٹل لیول کو بھی بہت زیادہ اچھا کرتی ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، کمیونیکیٹ اوپنلی۔ جو میاں بیوی صرف سستی کے چکر میں دوسرے سے باتیں نہیں کرتے، کمیونیکیٹ نہیں کرتے، اپنے ایشوز کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈریس نہیں کرتے ہیں، اپنی فیلنگز کو شیئر نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ لیزینس شو کر رہے ہیں، جو ان کے تعلق میں مزید خرابی پیدا کرے گی۔ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے ایک تعلق کو پھلنے پھولنے کے لیے، ایک تعلق میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے۔ یہ کمیونیکیشن جو ایسی چیز ہے جو کہ مس انڈرسٹینڈنگس کو ختم کرتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں مسکنسیپشنز کو کلیئر کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے لیزینس جب نہیں ہوگی تو آپ کمیونیکیٹ کریں گے۔ تھرڈ پوائنٹ از ایلیمینیٹ ڈسٹریکشنز۔ فون اس وقت ہماری زندگیوں میں ایک ایسی ڈسٹریکشن ہے جس نے بہت سارے ہماری زندگیوں میں مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ فون ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے بہت سارے کام موبائلوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے فون کی بہت سارے فائدے ہماری زندگیوں میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ایک فون کے تھرو میں ایک ویڈیو بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن فون کا جو فالتو استعمال ہے، اوور یوز جو ہے، ہر وقت آپ سکرولنگ اگر آپ کر رہے ہیں، تو موبائل کی جو ڈسٹریکشن ہے اس نے تعلقات میں بہت سارے کپلز میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس کو کریٹ کیا ہے، ان دونوں کے درمیان ایموشنل بانڈ کو ختم کر دیا ہے فون نے۔ میں یہ سمجھتی ہوں ایموشنل انٹیمیسی کو میں ختم ہونے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ہمارا فون بھی ہے، کیونکہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کے بجائے فون یوز کرتے ہیں، یا اپنے کاموں کو پورا کرنے کی بجائے فون پہ لگے رہتے ہیں، موبائل فون یوز کرتے رہتے ہیں، تو ہوتا یہی ہے، دونوں میں فرسٹریشن آتی رہتی ہے، کیونکہ فون نے، اسکرولنگ نے ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ فرسٹریشن کریٹ کی ہے، ایک اسٹریس لیول کو بڑھا دیا ہے، جس سے کبھی بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے نہیں چل پاتے ہیں۔ تو میاں بیوی کو چاہیے اپنی زندگیوں میں فون کا استعمال کم سے کم کریں۔ اسٹے فزیکلی ایکٹیو اینڈ ایٹ ویل۔ اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ عمر کے جس حصے میں بھی ہو، لیکن شادی کے بعد میاں بیوی کے لیے بہت حد تک ضروری ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ دونوں اپنی اپنی صحت کا لازمی خیال رکھیں، کیونکہ ایک عورت کے لیے صحت کا خیال رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے اس نے پورے گھرانے کو لے کر چلنا ہے، اس نے اپنی نسل کو لے کر چلنا ہے، اس کے بدن سے، ایک عورت کے بدن سے اس کی نسل پیدا ہوگی، اس کے شوہر کی نسل۔ اسی طرح ایک مرد جو ہوتا ہے اس نے پورے کنبے کو چلانا ہوتا ہے، اور میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اللہ نے ان کے درمیان ایک ایسی رحمت رکھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں،
ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، ان کے درمیان ایک ایسی محبت ہوتی ہے. تو اس لیے دونوں کو چاہیے اپنی اپنی صحت کا لازمی خیال رکھیں. اس سے یہ بھی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے ہم لیزینس کو ختم کرنے کی بات کریں، اچھا کھائیں گے، ایکٹیو رہیں گے نا، تو یعنی کہ آپ ایسے ایکسرسائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا کھا پی رہے ہیں، آپ کی ڈائٹ اچھی ہے، تو لازمی طور پہ آپ ایکٹیو رہیں گے، آپ کے باڈی سے لیزینس ختم ہوگی، آپ کے مائنڈ سے لیزینس ختم ہوگی جو کہ پورے ذہن پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے. اس سے ظاہر ہے آپ اپنی میرڈ لائف کو پرائیورٹائز کریں گے، سیریس لیں گے، سیریس ایکشن پلانز بنائیں گے، جس سے جو کہ آپ کی لائف کو خوبصورت بنائے گا. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے اسٹریس کو مینیج کریں. اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ریلیکسیشن ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں ان کو فالو کریں. یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ریچارج کریں گی، تاکہ آپ کا اسٹریس مینیج ہو سکے اور آپ ایکٹیو فیل کر سکیں. آپ جو ہے وہ آپ کا مائنڈ تھکا تھکا محسوس نہ ہو آپ کو، اور آپ جو ہے وہ اچھے سے ایکٹیو طور پہ اپنی زندگی کو لے کر چل سکیں. نیکسٹ پوائنٹ از ہولڈ ایچ ادر اکاؤنٹیبل. آپ کا پارٹنر آپ کے لیے کوئی بھی ایفرٹ کر رہا ہے نا، دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، تو لازمی اس چیز کو اپریشیٹ کیا کریں، ان ایفرٹس کو سپورٹ کریں، اپریشیٹ کریں. اور آپ کی جو چھوٹی چھوٹی ونز ہوتی ہیں نا میاں بیوی کی، کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، انہیں لازمی سیلیبریٹ کیا کریں. اس سے دونوں کی ایموشنل انٹیمیسی بڑھے گی، اور ظاہر ہے آپ کو مزید موٹیویشن ملے گی. آپ اپنی لائف سے سستی کو دور بھگائیں گے. موٹیویشن آپ کو یہ ملے گی کہ آپ مزید ایک دوسرے کے لیے ایفرٹس کر سکیں، مزید اپنی لائف میں اچھے مومنٹس کو کریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہی لیزینس جب ختم ہو جائے گی، آپ موٹیویٹ رہیں گے، آپ مزید اپنی لائف کو اچھے سے نکھار سکیں گے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایڈریس انڈر لائنگ ایشوز. اکثر اوقات نا جو سستی کی جو وجہ ہوتی ہے لیزینس کی، وہ بعض اوقات ہمارا اپنے اندر کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم ڈپریس ہوتے ہیں، ہم برن آؤٹ فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں. یہ چیزیں کہیں نہ کہیں لیڈ کرتی ہیں لیزینس کو، اور پھر یہی لیزینس تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتی ہے. تو کوشش کریں یہ جو روٹ کازز ہیں، یہ جو ہمارے ایشوز ہیں ہماری اپنی لائف کے ساتھ، ہم پرسنلی جو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم سیریس لیا کریں، ان چیزوں کی حل کی طرف جایا کریں. اس ڈپریشن کے روٹ کوز کو ایگزامن کریں، آئیڈینٹیفائی کریں. آپ اس کے لیے تھراپسٹ کی ہیلپ لے سکتے ہیں، ایکسپرٹس کی ہیلپ لے سکتے ہیں، سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لے سکتے ہیں، جو کہ آپ کی ہیلپ کرے آپ کو اچھا، آپ کی ڈپریشن کو کم کرنے میں، آپ کے اسٹریس لیول کو کم کرنے میں. لاسٹ پوائنٹ پہ ہم یہ بات کریں گے، پرائیورٹائز ریلیشن شپ ٹائم. دونوں کا پھر بات کر رہی ہوں، کوالٹی ٹائم ہونا بہت ضروری ہے. آپ جتنے مرضی میاں بیوی تھکے ہوں، دونوں کو لازمی چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وقت لازمی نکالیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگائیں، مذاق کریں، ہنسے کھیلیں، ڈسکشنز کریں. ٹھیک ہے، لائٹ وے میں ہونی چاہیے ڈسکشنز. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اپنی فیلنگس کو شیئر کریں، اپنے تھاٹس کو شیئر کریں. ٹھیک ہے، اپنی الجھنوں کو آپ شیئر کر سکتے ہیں. کچھ ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں جو کہ آپ مل کے کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے تعلق میں، یعنی کہ آپ کے ایموشنل بونڈ کو اسٹرانگ کرتی ہے، آپ کی ایموشنل انٹیمیسی کو بڑھاتی ہے. اور یہی چیزیں جو آپ کو مزید موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آپ اپنی لائف سے لیزینس کو دور بھگائیں. کیونکہ جب آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا لگا کرے گا، نہیں، کیونکہ جب آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا محسوس کریں گے نا، تو لیزینس خود بخود بھاگنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ ایسی ٹپس تھیں جو کہ آپ کے ریلیشن شپ میں لیزینس کو اوور کم کر سکتی ہے، اور آپ کی لائف میں جو ہے، آپ کی لائف جو ہے وہ خوبصورت ہو سکتی ہے، آپ کی میرج کو فلرش کر سکتی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.